فجر کی اذان پر حیا کی آنکھ کھلی۔ آنکھیں مسلتی وہ صوفے پر اٹھ بیٹھی۔ اس نے ایک نظر گھما کر بیڈ پر لیٹے حمزہ کو دیکھا، جس کی آنکھوں کے نیچے مسلسل کام اور تکن سے سیاہ ہلکے حیان تھے۔ پھر حیا نے ایک نظر اپنے آس پاس لگی باؤنڈری کو دیکھا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی اس کا دماغ اس برق رفتاری سے کام کر رہا تھا، اسے حیرت ہوئی۔ اس نے تکیے کے نیچے چلی اسپرے کو ٹٹولا اور وہ مل جانے پر سکھ کا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں سے بھاگنے کا اچھا موقع ہے۔ اس نے حمزہ کو ایک نظر دیکھا۔ وہ چپکے سے دروازے کے پاس گئی، لیکن وہ لاک تھا۔ اس نے ہر طرح سے دروازہ چیک کر لیا، لیکن وہاں نہ کوئی ہینڈل تھا اور نہ ہی لاک۔ اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، وہ پھنس گئی تھی۔ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ اپنے گرد اتنی چیزوں کی باؤنڈری بنا کر وہ سمجھ رہی تھی وہ محفوظ ہے، لیکن اب اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ کسی کے گھر میں وہ یوں گھوڑے بیچ کر کیسے سو سکتی ہے؟ حیا، اپنی آزادی کی جنگ تمہیں خود لڑنی پڑے گی۔ موقع ہے، بھاگ جاؤ۔ اس نے دل میں خود کو ہمت دی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی حمزہ کے بیڈ تک پہنچ گئی۔ ایک نظر دروازے کو دیکھا، جس میں کہیں کوئی ہینڈل یا کی ہول نہیں تھا۔ تو یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ اس کا دماغ کسی ڈیٹیکٹیو کی طرح چل رہا تھا۔ کسی ریموٹ سے کھلتا ہوگا، یا فنگر پرنٹ سے، یا پھر آنکھ سے۔ CID کی تمام قسطیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں گھومنے لگی۔ ریموٹ سے اگر کھلتا ہے تو ریموٹ یہیں کہیں ہوگا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں 2-4 پیپرز پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ہر چیز وہ پہلے ہی اپنے گرد باؤنڈری بنانے میں استعمال کر چکی تھی۔ اب وہاں ایک ہیئر برش کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ سیف کی طرف بڑھی۔ ہر لاکر میں ایک چیز پڑی تھی، لیکن چابی یا کسی قسم کا ریموٹ نہیں ملا۔ حیا کو اب حیرت ہو رہی تھی۔ روم میں کہیں بھی کوئی کی ہول نہیں تھا۔ سارے لاکرز یوں ہی کھلے پڑے تھے، جس میں سے ایک لاکر میں پیسے بھی پڑے تھے، لیکن سب کچھ بغیر لاک کیے تھا۔ تو دروازہ کیوں نہیں کھل رہا؟ یقیناً یہ آدمی بہت تیز ہے۔ اس نے دروازے پر کوئی ایسا لاک لگایا ہے کہ اندر کسی چیز پر لاک لگانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی ریموٹ ہے تو اس نے اپنے تکیے کے نیچے یا ٹراؤزر میں رکھا ہوگا۔ اس نے سانس روک کر ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کا ہاتھ اب حمزہ کے تکیے کی طرف تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ تکیے کو چھوتا، سائڈ ٹیبل پر رکھا الارم اپنے فل والیوم پر بجنے لگا۔ ہڑبڑاہٹ میں وہ پیچھے ہٹی۔ الارم کی آواز پر حمزہ نے کروٹ بدلی اور بند آنکھوں سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، اور ہاتھ کسی نرم چیز پر جا ٹکرایا۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی۔ اس کا ہاتھ ایک اور ہاتھ پر تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ حیا کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ جس سائڈ ٹیبل پر ایک ہاتھ رکھ کر وہ جھکی تھی تکیہ اٹھانے، وہ ہاتھ اب حمزہ کے ہاتھ کے نیچے تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے غصے سے حیا کو گھورا، جو اب تک اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی۔ وہ حیا کو الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کہیں تم بھاگنے کا تو نہیں سوچ رہی تھی؟ حمزہ نے آنکھیں سکیڑی۔ نہیں۔ حمزہ بیڈ سے نیچے اترا۔ حیا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ تم بھاگنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ اب حیا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ خبردار جو میرے پاس آئے، میں چلاؤں گی۔ وہ پیچھے ہوتی ہوئی ڈریسنگ ٹیبل سے جا لگی۔ میں نے تمہیں آرام سے سمجھایا تھا کہ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں ایک بار کہتا ہوں، بار بار نہیں۔ وہ چلایا، جبکہ چلانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا۔ وہ سہم گئی۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے گال پر پھسلا۔ اب حمزہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا۔ آنکھیں زور سے بند کیے اس نے اور پیچھے ہونا چاہا، لیکن پیچھے جگہ نہیں تھی۔ اس کا پاؤں پھسلا۔ حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کر اوپر کھینچا۔ وہ اس کے بہت قریب تھی۔ اس کی خوشبو اس پر اثر انداز کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ میرا ہاتھ، نسوانی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ ہاں، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ حیا اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔
ہاں، حمزہ نے فوراً ہاتھ جوڑا۔ دوبارہ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو خود تمہیں دوبارہ وہی چھوڑ آؤں گا۔ جا کر نماز پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں ان ظالموں کے چنگل سے بچایا۔ لہجہ سخت تھا، وہ اب خود اس سے دور جانا چاہتا تھا اور وہ چلا گیا۔ حیا وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کڑی کھلا دروازہ دیکھتی رہی۔ کچھ بھی تو نہیں کیا تھا اس نے، نہ ریموٹ کا بٹن دبایا، نہ کہیں فنگر پرنٹ لگایا۔ دروازہ آسانی سے کھل گیا تھا، پر کیسے؟ وہ حیران تھی۔